آج ویو 360 میں اوپیک کی طرف سے تیل کی پیداوار میں کمی پر امریکی اراکین کانگریس ناراض، سعودی عرب سے تعلقات پر نظر ثانی کی کوششیں۔ کیا لمپی سکن بیماری میں مبتلا جانوروں کا دودھ اور گوشت انسانی استعمال کے لیے محفوظ ہے؟ اس سے بیماری کا خطرہ ہے، لہٰذا میں جو ہے ڈبے کا دودھ ہی استعمال کر رہا ہوں۔ اور جانیں گے کہ ڈرون کیمراز کیسے کسانوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرے گا کہ ہماری فصلیں کس مخصوص علاقے میں مر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے اوپیک پلس ممالک کے اجلاس میں باقی ممالک کو بھی تیل کی پیداوار کم کرنے کے فیصلے پر مجبور کیا۔ اس ماہ کے آغاز میں ہونے والے اس اجلاس میں دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی سب سے بڑی تنظیم اوپیک نے نومبر سے تیل کی پیداوار میں 20 لاکھ بیرل یومیہ کمی کا اعلان کیا تھا۔ روس بھی سعودی سربراہی والے اوپیک پلس کا رکن ہے اور اوپیک کی طرف سے تیل کی پیداوار کم کرنے کے اس فیصلے کو روس کے لیے سعودی عرب کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب امریکی کانگریس کے کچھ ڈیموکریٹ اراکین سعودی عرب کے اس فیصلے کے رد عمل میں اسے امریکی اسلحے کی فروخت معطل کرنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن ریاض کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کے لیے کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر تیار ہیں۔ اوپیک پلس نے امریکی اعتراضات کے باوجود گزشتہ ہفتے اپنی تیل کی پیداوار کے ہدف میں 20 لاکھ بیرل کی کٹوتی کر دی۔ اس کے رد عمل میں امریکی قانون سازوں نے اس تنظیم کے لیڈر سعودی عرب کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگلے ماہ وسط مدتی انتخابات کے بعد جب اراکین کانگریس امریکی دارالحکومت واپس آئیں گے تو وہ اس معاملے پر ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ہم سعودی عرب کو جواب دیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو ہم مشاورت کریں گے اور اس کے خلاف اقدام کریں گے۔ سعودی عرب کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے امریکی کانگریس میں 2 ڈیموکریٹک قانون سازوں نے یہ کہتے ہوئے قانون سازی متعارف کروائی کہ یوکرین پر روس کے حملے کے دوران تیل کی عالمی سپلائی کم کرنے کے اوپیک پلس کے فیصلے کا اصل محرک سعودی حکومت ہی تھی۔ ان معاملات کی پیچیدگی تیل کے بارے میں صرف ایک فیصلے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور صدر کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ ہم اس قانون سازی کو معقول اور مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص فیصلے پر رد عمل ہے، اس میں یک طرفہ تعلق کو ڈاکیومنٹ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اوپیک پلس کا فیصلہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مکمل اتفاق رائے سے کیا گیا۔ اوپیک پلس تیل برآمد کرنے والے 23 ممالک کا گروپ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ عالمی منڈی میں کتنا تیل فروخت کرنا ہے۔ اس میں روس بھی شامل ہے۔ اس قانون سازی کے ایک شریک پیشکار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے روس کا ساتھ دے کر ایک غلط فیصلہ کیا ہے اور شاید اس کی وجہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ اس کا تجربہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ سعودی پچھلے کچھ سالوں میں مسلسل غلط اندازے لگاتے رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ صاف طور پر یہ ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ صدر بائیڈن جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف مناسب توازن کی طرف واپسی ہے۔ کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے سینئر فیلو اور مشرق وسطیٰ کے سابق تجزیہ کار اور مذاکرات کار ایرن ڈیوڈ ملر نے VOA کو بتایا کہ ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی زیر قیادت سعودی عرب امریکہ کا ایک اتحادی نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد نے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو کیا ہے وہ یقینی طور پر امریکی وسط مدتی انتخابات سے چند ہفتے پہلے صدر کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے تھا، اور ساتھ ہی اس نے ولادیمیر پوٹن کی سیاسی اور معاشی حمایت کر کے بھی صدر کی پوزیشن کو اور بین الاقوامی کمیونٹی کی اس پوزیشن کو بھی کمزور کیا ہے جو یوکرین کے خلاف جارحیت پر روس کو تنہا کرنے کے لیے تھی۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں پالیسی کے نائب صدر برائن کٹولس نے زوم کے ذریعے VOA کو بتایا کہ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز سعودی عرب کے خلاف کارروائی کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھا رہے، حالانکہ کچھ ماضی میں مملکت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ امریکہ میں تیل پیدا کرنے والی ریاستوں کے کچھ سینیٹرز کو 2 سال قبل اس وقت شدید تشویش ہوئی تھی جب سعودی عرب اور اوپیک پلس کے دیگر ارکان کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے تیل کی قیمت میں شدید کمی واقع ہوئی تھی۔
میرے خیال میں وسیع تر تنازع میں دونوں جماعتوں کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو امریکہ سعودی تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں۔ وائٹ ہاؤس نے صدر بائیڈن کے جولائی میں دورہ سعودی عرب پر تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تیل کے بارے میں نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے لیے موجودہ امریکی عزم کے اظہار کی خاطر تھا۔ سنڈی سین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ سعودی عرب سمیت تیل پیدا کرنے والے 23 ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کے تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ آنے والے موسم سرما میں دنیا کے غریب ممالک کے لیے اس سے توانائی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ یورپ کا توانائی کے حصول کے لیے روس پر بہت زیادہ انحصار رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مونا شاہ نے یورپی یونین کے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے مرکزی ترجمان پیٹر سٹینو سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں یورپ پر توانائی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کا کتنا اثر پڑے گا۔ پیٹر کا کہنا تھا کہ اوپیک کے فیصلے سے یورپ کے لیے تو توانائی کا کوئی بڑا بحران پیدا نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے غریب ممالک کے لیے یہ یقیناً ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہم اس وقت نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں توانائی کی منڈی میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یوکرین کے خلاف روس کی غیر قانونی جنگ کے منفی نتائج ہیں، اور ہم یورپی یونین اور تمام عالمی برادری اور دنیا بھر میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے، کیونکہ اس کے نہ صرف یوکرین اور یورپی یونین پر منفی اثرات ہو رہے ہیں بلکہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے اس کے منفی اثرات ہیں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں، کیونکہ توانائی کی بڑھتی قیمتیں یورپیوں کے لیے ایک مسئلہ ہو سکتی ہیں لیکن ہم پھر بھی انہیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، کیونکہ یہ یورپی یونین کی طرح امیر ملک نہیں ہیں۔ امریکی قانون ساز امریکی حکومت کو امریکہ کی سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ کیا یورپی یونین بھی انہی خطوط پر سوچ رہی ہے؟ کیا وہ بھی سعودی عرب پر کوئی پابندیاں لگانے جا رہی ہے؟ یورپی یونین میں سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگانے کے حوالے سے بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی۔ میرا مطلب ہے یہ اوپیک کا فیصلہ تھا جس کے کئی اراکین ہیں اور وہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی ایک انجمن ہے، اور اگر وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ ان کا فیصلہ ہے۔ یورپی یونین ویسے بھی گندے فوسل فیول سے چھٹکارا حاصل کر رہی ہے۔ ہم نے ماحول دوست توانائی کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ ہم آلودگی پھیلانے والے ایندھن، تیل اور بالآخر گیس کو بھی الوداع کہنا چاہتے ہیں۔ یوکرین کے خلاف پوٹن کی غیر قانونی جارحیت نے ہماری ان کوششوں کو اور تیز کر دیا ہے۔ سعودی عرب ہمارے اہم اتحادیوں میں سے ایک ہے اور ہم اتحادیوں کے ساتھ روابط پر یقین رکھتے ہیں، اتحادیوں پر پابندیاں لگانے پر نہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی یا IEA کے مطابق یورپی یونین اب بھی روسی خام تیل کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے، حالانکہ مجموعی طور پر خریداری میں 35% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دسمبر تک ہم روسی تیل کی درآمد بند کر دیں گے۔ یورپی یونین پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم روسی تیل کی درآمدات 95% تک کم کر دیں گے، صرف 5% رہ جائے گا جو زیادہ تر ہنگری کو جائے گا، تو ہم تیل کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ گرمیوں میں ہم نے کوئلے کے استعمال کو خیر آباد کہا، جیسا کہ اس سال کے شروع میں ہم اپنی گیس کی ضروریات کا 40% سے زائد حصہ روس سے حاصل کر رہے تھے، آج یہ بمشکل 8% ہے، تو ہم پہلے ہی کامیابی سے یہ مراحل طے کر رہے ہیں۔ اگلے سال کے آغاز سے روس سے تیل کی کوئی اہم ترسیل نہیں ہوگی۔ روس سے یورپی یونین مزید کوئلہ درآمد نہیں کرے گی اور اس سے روس سے پیٹرول کی درآمدات میں زبردست کمی آئے گی۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب ہمیں مجبور کیا جائے تو یورپی یونین فیصلہ کن اقدام اٹھا سکتی ہے۔ when forced to act. My last question. So with this gas crisis, inflation. میرا آخری سوال، اس گیس کے بحران سے مہنگائی میں اضافہ ہونا لازمی ہے۔ کیا یورپ مہنگائی جیسے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے تیار ہے؟ جیسے اب گھروں کی قیمتیں بڑھیں گی، کھانے کی قیمتیں بڑھیں گی، کیا یورپ اس قسم کے بحران کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً ہم پہلے ہی یورپی یونین کے بعض ملکوں کو مہنگائی کی زد میں آتے دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ مسٹر پوٹن کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یورپی یونین اقتصادی طور پر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ہے۔ ہمارا تعلق دنیا کے امیر ترین ملکوں سے ہے، اس لیے کچھ مشکلات ہوں گی لیکن ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ہم مضبوط معیشت ہیں، ہم دنیا کی سب سے بڑی سنگل مارکیٹ ہیں، ہمارے پاس بہت سارے متبادل ہیں، ہمارے پاس بہت سارے شراکت دار ہیں، ہم مل کر اس پر قابو پا لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ملک بھی ہیں جو ہماری طرح مضبوط نہیں ہیں اور ہمیں ان کی فکر ہے اور ہم ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حال ہی میں انسانی حقوق کی ایک تنظیم سیف گارڈ ڈیفینڈرز کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کے بیرون ملک قائم درجنوں 110 اوورسیز پولیس سروس سینٹرز سے شہریوں کی حوالگی سے متعلق تسلیم شدہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ مراکز چین نے 2018 میں چینی شہریوں کی طرف سے بیرون ملک فراڈ کے واقعات کو روکنے کے لیے بنائے تھے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ ان مراکز کو چین اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ چین میں لشئی سٹی پروسیکیوٹر کے دفتر نے 2020 میں ایک ویڈیو تیار کی۔ اسپین میں چین کی کچھ ایسی ایسوسی ایشنز نے ایک مشتبہ شخص کا سراغ لگایا تھا جو چین میں ماحولیاتی آلودگی کے الزامات میں مطلوب تھا۔ چینی پولیس نے ایک ویڈیو کال کے ذریعے میڈرڈ میں اوورسیز پولیس سروس نامی سینٹر میں اس شخص سے پوچھ گچھ کی۔ مشتبہ شخص کے خاندان کا ایک نمائندہ پولیس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ پروسیکیوٹر کی ویڈیو کہتی ہے ملزم کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ الزامات کا سامنا کرنے کے لیے وطن واپس آئے۔ رپورٹ کی شریک مصنف اور ملزمان کا دفاع کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم سیف گارڈ ڈیفینڈرز کی لورا ہارتھ کہتی ہیں کہ یہ ایک نیا تشویشناک حربہ ہے، جس کا بنیادی طور پر یہ مطلب ہے کہ ملک میں اس کے خاندان کے افراد اور رشتہ داروں کو دھمکانا، ہراساں کرنا تاکہ ان کے مطابق بیرون ملک مفرور کو رضاکارانہ طور پر چین واپس لایا جائے۔ اسپین نے تصدیق کی ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ چینی حکام فخر سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپریل 2021 اور جولائی 2022 کے درمیان 230,000 سے زیادہ چینی شہریوں کو، جن میں سے زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیا میں رہتے تھے، فوجداری الزامات کا سامنا کرنے کے لیے وطن واپس آنے پر قائل کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کھلے عام دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق چین نے 5 براعظموں میں کم از کم 54 پولیس سروس سینٹرز کھولے ہیں۔ 3 برطانیہ میں درج ہیں، جن میں شمالی لندن کا یہ پتہ بھی شامل ہے۔ یہاں کام کرنے والے کاروباری ادارے چینی حکومت سے کسی قسم کے روابط سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ زیادہ تر چینی کمیونٹی نے VOA کو بتایا کہ وہ سمندر پار پولیس مراکز کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ کیمرے کے سامنے انٹرویو نہیں دینا چاہتے۔ چینی حکومت بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ادارے پوری دنیا میں انتہائی ہٹ دھرمی سے یہ غیر قانونی حربے استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ انہیں زیادہ چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ حقیقت بھی اتنی ہی تشویشناک ہے کہ جمہوری حکومتیں اس بارے میں بظاہر زیادہ آگاہ یا فکر مند نہیں ہیں کہ ان کی سرزمین پر یہ ہو رہا ہے، اور یہ کہ یہ ان کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی حکومت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برطانیہ کی سرزمین پر کام کرنے والے کسی بھی بیرونی ملک پر برطانوی قانون کی پابندی لازمی ہے، لیکن اس نے تصدیق نہیں کی کہ آیا وہ کوئی تحقیقات کر رہی ہے۔ فن لو چینی کمیونسٹ پارٹی کے اثر و رسوخ سے بخوبی واقف ہیں۔ سن 2019 میں ہانگ کانگ میں چین کے خلاف مظاہروں کی قیادت کرنے پر پولیس نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ برطانیہ فرار ہو گئے۔ پھر 2020 میں لندن میں ان کی رہائش گاہ کے قریب ایک سڑک پر 3 نقاب پوش افراد نے ان پر حملہ کیا، جن کے بارے میں وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چینی حکومت کے کارندے تھے۔ میں واقعی لندن میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتا، خاص طور پر لندن میں اس جسمانی یا تقریباً ہلاک کر دینے والے حملے کے بعد، کیونکہ یہ صحیح ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کئی برسوں سے مختلف طریقوں سے بہت سے چینیوں اور ہانگ کانگ کے حکومت مخالفین کا پیچھا کر رہی ہے اور انہیں ہراساں کر رہی ہے۔ لندن میں چینی سفارت خانے نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں کہا کہ سیف گارڈ ڈیفینڈرز کی رپورٹ قیاس آرائیوں اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ چین عدالتی اقتدار اعلیٰ کا مکمل احترام کرتا ہے۔ رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ پولیس سروس سینٹرز چینی باشندوں اور روزمرہ کے مسائل سے دوچار چینی سیاحوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن بدترین عنصر یہ ہے کہ وہ نگرانی اور کنٹرول کے اس پیچیدہ عالمی جال کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں جو کمیونسٹ پارٹی کو چین کی سرحدوں سے بہت آگے پہنچا دیتا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ آج کے دور میں سچائی اہم ہے۔ دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے۔ VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر۔
اور اب کچھ بات پاکستان میں آنے والے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی۔ پاکستان میں آنے والے سیلاب سے ایک طرف تو انسانی زندگی متاثر ہوئی ہے اور دوسری طرف مال مویشی بھی محفوظ نہیں رہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 11.5 لاکھ جانور ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جانوروں میں پائی جانے والی بیماری لمپی سکن ڈیزیز سے پاکستان میں اب تک 2.25 لاکھ کے قریب جانور متاثر ہو چکے ہیں، جس سے لوگوں میں گوشت اور دودھ کے استعمال کے بارے میں ایک خوف پایا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے گیتیارہ انیس کی رپورٹ۔ اسلام آباد کے رہائشی احمد نعیم پچھلے 2 ماہ سے بکرے یا گائے کا گوشت خریدنے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ دودھ بھی فارم پر پلی گائے اور بھینسوں کے 8 ڈبے میں بکنے والا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سادی سی وجہ جانوروں میں پائے جانے والی لمپی سکن ڈیزیز ہے۔ نہ ہی میں کھلا دودھ استعمال کر رہا ہوں، نہ ہی میں گوشت جو ہے بیف یا مٹن وہ بھی استعمال نہیں کر رہا، تو اس سے بیماری کا خطرہ ہے، لہٰذا میں جو ہے ڈبے کا دودھ ہی استعمال کر رہا ہوں۔ آل پاکستان میٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے مطابق لمپی سکن ڈیزیز ایک طرح کے وائرس سے ہوتی ہے جس کی روک تھام صرف ویکسین سے ممکن ہے، تاہم یہ ویکسین تمام جانوروں کو دستیاب نہیں ہے، اس لیے کل 41 لاکھ جانوروں میں سے 7.5 لاکھ کو یہ ویکسین مل سکی ہے۔ لیکن لمپی سکن ڈیزیز میں مبتلا جانور کے گوشت کے استعمال کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمی کے باعث بہت سے لوگوں نے گوشت کے استعمال میں یا تو کمی کر دی ہے یا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ 75% شاپس بند پڑی ہیں، اور لمپی سکن کا جو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے تو اس وجہ سے پبلک نے میٹ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اس میٹ کھانے سے نہ تو انسان کو یہ بیماری منتقل ہو رہی ہے، نہ دودھ پینے سے ہو رہی ہے، پھر بھی ایک سوشل میڈیا میں یہ چیز چلی تھی تو 75% لوگوں نے گوشت کھانا بند کر دیا۔ اس وقت ہمارا جو دکاندار ہے اس وقت بے روزگار ہوا بیٹھا ہوا ہے، جو دکاندار کے پاس مزدور ہیں، لیبر ہیں، وہ بھی بے روزگار ہوئی بیٹھی ہے۔ ادھر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لمپی سکن ڈیزیز کی وجہ سے بیماری میں مبتلا جانور کے دودھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے انسان اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسوسی ایشن ممبران کا کہنا ہے کہ سیلاب میں جہاں 7 لاکھ سے زائد جانوروں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، وہیں لمپی سکن ڈیزیز کے علاوہ لائف سٹاک کی کمی کا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے۔ ابھی جو حالیہ سیلاب ہوئے ہیں، جو آپ کا جو سوال ہے، کے پی کے، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اس نے انپریسیڈنٹڈ تباہی کی ہے جس کا پیچھے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور لائف سٹاک اور ایگریکلچر سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے، اور ہمارا جو لائف سٹاک ہے جو بچ گیا ہے اب وہ ایک اور مسائل کا شکار ہے کہ چارہ کہاں سے آئے گا، ان کے انپوٹس کہاں سے آئیں گی، جو زمینیں ہیں وہاں تو پانی کھڑا ہے۔ جانوروں کی صحت، ان کے دودھ کی پیداوار اور ان کی کھال کو متاثر کرنے والی لمپی سکن ڈیزیز اگرچہ بڑے پیمانے پر کاروباری نقصان کا باعث بن سکتی ہے، یہ انسانوں میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اینیمل ہسبینڈری کمشنر ڈاکٹر محمد اکرم کا کہنا ہے کہ یہ بیماری افریقہ اور مشرق وسطیٰ سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچی ہے، البتہ اب اس کی ویکسین کو مقامی سطح پر بھی بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر اکرم نے اس بات کو سراہا کہ سندھ نے جہاں یہ بیماری بڑے پیمانے پر مویشیوں میں موجود تھی، اسے پھیلنے سے روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پوائنٹ آف کنسرن یہ ہے کہ یہ اسپریڈ کر رہی ہے ماسوائے سندھ کے، اور ابھی آج صبح میری بات ہوئی تھی ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب سے، اور انہوں نے بھی آج جو ہے وہ آرڈر پلیس کرنے جا رہے ہیں امپورٹڈ ویکسین کا۔ اس سے پہلے وہ لوکل ویکسین جو یہاں پہ گوٹ پاکس ویکسین بن رہی تھی اس کو وہ یوز کرتے تھے، کیونکہ انٹرنیشنل لٹریچر یہ کہتا ہے کہ گوٹ پاکس ویکسین جو ہے اس کو اگر آپ ڈوز انکریز کر کے بڑے جانوروں میں بھی لگائیں گے تو یہ افیکٹو ہوتی ہے۔ ایسے میں جبکہ ویکسینیشن کے ذریعے اس بیماری پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیٹل انڈسٹری سے جڑے افراد احمد نعیم جیسے شہریوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرض میں مبتلا جانور کا گوشت اور دودھ مضر صحت نہیں۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی ہماری یادوں میں زندہ رہتا ہے۔ وقت تو کبھی رکتا نہیں، کیوں نہ ایک کام کریں، ہم خود رک جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کیا کچھ بدل گیا اور اس نے ہمیں کیسے بدلا۔ میں بہجت جیلانی،
پچھلی 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ریڈیو کے ذریعے آپ کا میرا ساتھ، اور اب وائس آف امریکہ سے میں آپ کے لیے لائی ایک نیا پوڈ کاسٹ کل اور آج۔ اس میں ہم بات کریں گے ان معروف شخصیات سے جنہوں نے پل پل بدلتی اس دنیا کا بھرپور مشاہدہ کیا۔ انہی سے بات ہوگی کل اور آج کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ماضی میں جھانک کر بہت مزہ آئے گا، تو آئیے ہر ہفتے سنیے میرے ساتھ VOA اردو کا پوڈ کاسٹ کل اور آج۔ امریکہ میں ٹیکنالوجی کا استعمال تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں آسانیاں لا رہا ہے۔ زراعت کے شعبے میں اب ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح کاشتکاروں کی زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہے؟ وائس آف امریکہ نے ورجینیا کے خاندان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنانے سے ان کے فارمز زیادہ مؤثر ہو گئے ہیں۔ میں تھامس رابرٹسن ہوں اور میری بیوی کا نام انیتا رابرٹسن ہے۔ ہمارے فارم کا نام بوٹینیکل بائٹس اینڈ پروویژنز ہے۔ ہم نے اس فارم کو فوج چھوڑنے سے پہلے شروع کیا اور اب یہ ہمارے لیے ایک ترقی کرتی ہوئی صنعت بن گیا ہے۔ ہم نے کاشتکاروں کے لیے نئے اور ابتدائی کورسز میں شرکت کے لیے کافی وقت اور توانائی صرف کی تھی، تو ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں کہاں مشکل ہوگی۔ ہم نے دوسرے کسانوں کے ساتھ بھی رابطے رکھے۔ اب ہم اپنے کھیتوں میں ڈرون استعمال کرتے ہیں۔ The drone came into picture probably about 5 years ago. اس کام کے لیے ڈرون کا استعمال شاید تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوا، جب وہ پہلی بار عام لوگوں کے لیے ایک مناسب قیمت پر دستیاب ہوئے۔ ہم بہت قدامت پسند ہیں، کم از کم میں ہوں اخراجات کے معاملے میں۔ میرے شوہر اتنے نہیں ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ لڑکوں کو اپنے کھلونے رکھنا پسند ہے، اور ایک بار جب انہوں نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ ایک کارآمد چیز ہے تو میں بھی ایک طرح سے ان کی ہم خیال ہو گئی۔ ڈرون ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب ہمیں باہر جا کر تمام کھیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جا کر اس ایک علاقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ He'll use the drone to find out. وہ یہ معلوم کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرے گا کہ ہماری فصلیں کس مخصوص علاقے میں مر رہی ہیں۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی لائن کو یا تو گراؤنڈ ہاگ یا کسی اور چوہے نے چبا لیا ہے، اور پھر وہ وہاں جا کر فوری طور پر اسے بدل دے گا، اس سے پہلے کہ فصلوں کی پوری قطار سوکھ جائے۔ میں ایک فارم پر پلا بڑھا ہوں جو ورجینیا کی ایمرہرسٹ کاؤنٹی میں تقریباً 30 ایکڑ کا فارم تھا، اور جب میں 17 سال کا ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ کھیتی باڑی نہیں کروں گا، اور یہ سوچ کر میں فوج میں چلا گیا کہ یہ آخری بار ہوگا جب میں کبھی فارم کو دیکھوں گا۔ I happen to be a 4th generation farmer. 1800 کی دہائی سے اب تک میں 4تھی نسل کی کسان ہوں۔ میرے پردادا جو قریبی واقع جھیل اینا کے علاقے میں رہتے تھے ایک کسان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرونز اور دیگر ٹیکنالوجی آپ کو کاشتکاری کے انسانی پہلو سے قطعاً دور نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ اس میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے وقت، آپ کی محنت کو آپ کے فارم پر زیادہ اور بہتر چیزیں کرنے کے لیے آزاد کرتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں زراعت ایک ایسا شعبہ ہوگا جس میں آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ بہت بہتر انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جائے گی۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔